اللہ فرماتے ہیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ سچا دعویٰ ہے، کیونکہ اگر یہ نبی نہیں ہوتے اور یہ دعوے کرتے تو اس سے بڑا جرم پھر دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا، اور اتنے بڑے مجرم کو ایسے پنپنے نہیں دیتا کوئی۔ یہاں بات پھر مرزا قادیانی کی آ جاتی ہے کہ اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کیوں پنپنے دیا؟ اس پر میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس کو پنپنے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وقار زکا کا جو مناظرہ ہوا نا قادیانیوں کے ساتھ، اس میں وہ جو ختم نبوت کے مولانا صاحب تھے بار بار قادیانی کی کتاب پڑھ کے پیش کر رہے تھے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قادیانی اس پہ تو بحث کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان سے یہ بولنا چاہیے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے نہ ہونے سے کیا کرنا ہے؟ اگر فرض کر لو کہ وہ زندہ نہیں ہیں، فرض کر لو کہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، نقل کفر فرض کر لو، تو اس پہ بات کرو کہ مرزا غلام احمد نبی تھا یا نہیں تھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نبی اگر بالفرض آخری نبی نہیں ہے تو پھر مرزا نبی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھئی یہ ضروری تو نہیں ہے نا۔ کسی شخص کو یہ ثابت کرنا کہ میں نبی ہوں اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ نبی آ سکتا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آ بھی سکتے ہیں اور میں آیا ہوں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے؟ نہیں تھے، تو اب ان کے بعد کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں تو مان لیں گے، اور دلیل وہ یہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے لہذا میں نبی ہوں۔ او بھائی اگر حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے تو پھر آپ کے نبی ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کو تو الگ سے دلائل نبوت کے دینے پڑیں گے، اور نبوت سے پہلے شرافت کے دینے پڑیں گے۔ ابھی وہ مناظرے میں بھی یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مرزا نے یہ لکھا، یہ لکھا، کہہ رہے ہٹاؤ اس کو، عیسیٰ علیہ السلام بتاؤ آسمان پہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو میں دل چاہ رہا تھا میں ادھر سے گھسوں، میں یہیں سے نا ان کے مناظرے میں گھس کے میں اس کو بولوں ابے تو عیسیٰ علیہ السلام سے تو نے کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ بحث کو طول دینا ہے نا بلا وجہ۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے، اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو؟ آخری نبی ہونے سے مرزا کا آخری نبی نہ ہونے سے مرزا کا نبی ہونا تھوڑی ثابت ہوگا۔ تو اس لیے ختم نبوت کے علماء جو ان کو سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ان سے ختم نبوت پہ بات ہی نہیں کرو، ان سے اس پہ بات ہی نہیں کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ان پہ ڈائریکٹ مرزا پہ آ جاؤ کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے۔ تو ہم ان تمام بحثوں سے لا کے ڈائریکٹ مرزا پہ بات کرتے ہیں، اور مرزا کی نبوت پہ نہیں، شرافت پہ۔ بھائی شریف انسان ہونا ثابت کر دو، اور اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں شریف انسان ہونا ثابت کرنے کے لیے آپ کہیں گے بھائی ہر انسان بائی نیچر شریف ہی ہوتا ہے جب تک برے ہونے کے کوئی دلیل نہ ہو، تو ہم بائی نیچر شریف مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، ہم بدماش ہونا دلائل سے ثابت کریں گے پھر ٹھیک ہے نا، ہم اس کی اپنی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ اس کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا، اس کی باتوں میں بے انتہا تضاد ہے، بے انتہا گالیاں بھی، آپ کو گالیاں ملیں گی اس کے کلام میں، تو الٹی چیزیں وہ ممبر پہ وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے انسان کو۔ تو اس لیے اللہ نے پنپنے دیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کے چھوڑا ہے کہ اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے نا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے حفاظت کی ہے، ان پر اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا خود ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ڈھنگ کا اعتراض آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی کافر نے بھی نہیں کیا ہے، تو کوئی اعتراض نہیں بنتا ان لوگوں کا، فضول ادھر ادھر کی لگاتے رہتے ہیں۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اللہ اس کو پنپنے نہیں دیتے۔ اور یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد ذلی نبی ہے، ذلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل نبوت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ان کا سایہ بن کے انہی کو پروموٹ کرنے کے لیے آیا ہے، صحیح ہے نا، اصل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ ہی کو تقویت دینے کے لیے آئے تھے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ حضرت ہارون علیہ السلام کیوں آئے تھے حضرت موسیٰ کے دین کو؟ تو یہ بھی ذلی نبی ہے۔ تو عجیب بات ہے، جو تقویت دینے کے لیے نبی آیا ذلی نبی، اس کو خود تقویت کی ٹھیک ٹھاک ضرورت ہے بھائی۔ اور آج تک برطانیہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ بچانے آیا تھا اسلام کو غیر مسلموں سے، اور گلوکوز کی بوتلیں کون چڑھا رہا ہے؟ غیر مسلم۔
یعنی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کہ مجھ میں گلوکوز کی کمی ہے, آپ مجھے گلوکوز کی بوتل چڑھا دیں, میرا سامنے سے والے سے پھڈا ہونے والا ہے, تھوڑی پاور آئے گی تو میں لڑوں گا. تو اور کمال کی بات ہے جو ڈاکٹر آپ کو گلوکوز کی بوتل چڑھا رہا ہے پھڈا اسی سے ہونے والا ہے آپ کو. ایسا ہی ہے نا, وہ کہے گا بھائی میرے سے ہی لڑائی ہونے والی ہے. وہی ہے نا, ایک ہوٹل پہ گیا ایک آدمی, کہنے لگا بھائی ذرا ایک بریانی لے کر آؤ. وہ لایا بریانی, بھائی کھا لیا اس نے, کہا کولڈ ڈرنک بھی لیا, میرے پھڈا ہونے والا ہے ٹائٹ قسم کا, ابھی تو ہونے ہی والا ہے. کولڈ ڈرنک بھی لے آیا, چائے بھی لے آیا, ٹائٹ پھڈا ہونے والا ہے. وہ سب کھلا پلا کے اس نے بولا کس سے پھڈا ہونے والا ہے, کہہ رہے پیسے ویسے نہیں ہے, تمہارے سے پھڈا ہونے والا ہے میرے. تو ہوٹل والا اپنے دشمنی کو کھلا کھلا کے کیا کر رہا ہے. تو عجیب بات ہے, اسلام کی دفاع کے لیے آپ آئے تھے اور آپ کو خود اپنے دفاع کی ضرورت اس وقت سب سے زیادہ ہے. کوئی اسلامی ملک, کسی اسلامی ملک میں آپ پنپنے کے لیے پنپنے کا موقع نہیں مل رہا آپ کو. ہر اسلامی ملک نے کافر قرار دیا ہوا ہے, پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ملیشیا میں گیا, وہاں بھی قادیانیوں کا جو عبادت گاہ ہے اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ خوب خبردار, یہ غیر مسلم ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خود آپ کو خود کسی اور سے مدد چاہیے. تو اس لیے اللہ نے پنپنے نہیں دیا, کیونکہ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آج حج عمرہ ہو رہا ہے, کیسے لوگ مسجد نبی میں قبر مبارک پہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں, کیسے کروڑوں سلام پیش کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ کے آرڈر پہ کیسے جانیں قربان کی جاتی ہیں, اور کیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی جتنی بار ایک دن میں, اور پھر ایک مہینے میں, پھر ایک سال میں, اور پھر 1400 سال سے جتنی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضاؤں میں بلند ہوتا ہے, کسی کا ہوتا ہے بھائی. یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. پنپنے دیا اللہ نے, اس کی علامت ہے کہ آپ سچے ہیں. اور میں لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر نبی سچے نہیں ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا؟ پھر تو اس کا مطلب اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اللہ کا پیغام دیا ہو. پھر اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو. اخپل طریقہ سمجھتے ہیں, پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے. اللہ نے گویا پیدا کر کے چھوڑ دیا, اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو یا تو اسلام درست ہے یا پھر اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرضی کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون, خدائی کوئی قانون ہے ہی نہیں, ہے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے تو ہم ان کو پنپنے نہیں دیتے. پنپنے دیا اللہ نے, اس کی علامت ہے کہ آپ سچے ہیں. اور میں لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر نبی سچے نہیں ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا؟ پھر تو اس کا مطلب اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ نازل کیا ہی نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اللہ کا پیغام دیا ہو. پھر اس کا مطلب اللہ نے لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ اخپل طریقے سے زندگی گزارو. اخپل طریقہ سمجھتے ہیں, پشتو میں کہتے ہیں اپنے طریقے سے. اللہ نے گویا پیدا کر کے چھوڑ دیا, اخپل طریقے سے زندگی گزارو. تو یا تو اسلام درست ہے یا پھر اخپل طریقے سے زندگی گزارو بس. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو مرضی کرتے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی لا نہیں ہے, کوئی قانون, خدائی کوئی قانون ہے ہی نہیں, ہے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.